الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عموماً روحانی امراض اور مسائل میں آج کل ہمارے معاشرے میں سحری تفریق، جدائی ڈالنے والے جادو بہت ہی زور و شور سے یہ بیماری روحانی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گھروں کے ماحول بگڑتے جا رہے ہیں، گھریلو پریشانی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے۔ آج اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ سحر تفریق یعنی جدائی ڈالنے والے جادو، ایسا جادو جو خاوند بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے، یا دو بھائیوں کے درمیان، یا والدین اور بچوں کے درمیان، یا دوستوں اور شریکوں کے درمیان بغض اور نفرت کو پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پس وہ ان دونوں سے خاوند بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا علم سیکھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجی ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز ابلیس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اسے بتاتا ہے میں نے فلاں کام کیا ہے، تو ابلیس اسے کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی، تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، پھر اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے تم بہت اچھے ہو۔ یہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2813۔ جدائی ڈالنے والا جو جادو ہے وہ کئی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، دو بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنا، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنا، دو شریکوں کے درمیان جدائی ڈالنا، خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ یہ آخری شکل زیادہ پھیلا ہوا اور عام ہے اور سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ جدائی ڈالنے والی جادو سحر زدہ علامات ہم کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ جادو کی وجہ سے ہے؟ جب دو فریقین کی درمیان کی محبت اچانک بغض اور نفرت میں تبدیل ہو جائے، جب دونوں کے درمیان شکوک اور شبہات پیدا ہو جائے، جب دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا عذر نہ مانے، حقیر سے حقیر سبب اختلاف کو پہاڑ تصور کر لیا جائے، بیوی خاوند کو بد شکل اور خاوند بیوی کو بدصورت تصور کرے جبکہ وہ دونوں خوبصورت ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان جسے جادوگر اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے وہی عورت کے چہرے پر بد شکل بن کر آ جاتا ہے جس سے وہ اپنی خاوند کو نہیں باتی، اور اسی طرح خاوند کے چہرے پر بھی بری اور خوفناک شکل بن کر آ جاتا ہے جس سے وہ اپنی بیوی کو بدصورت معلوم
معلوم ہوتا ہے جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ اپنی ساتھی کے ہر کام کو ناپسند کرتا ہے، جس پر سحری تفریق کیا جاتا ہے وہ اس جگہ کو پسند نہیں کرتا جہاں اس کا ساتھی بیٹھا ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ خاوند گھر سے باہر بہت اچھی حالت میں ہوتا ہے، جبکہ گھر میں داخل ہوتی ہی اسے شدید گھٹن اور تنگی محسوس ہوتا ہے۔ اس فرد کا دوسروں کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہوتا ہے، شوہر بھائیوں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ، بانجو بتیجوں کے ساتھ بہت ہی اچھا اس کا رویہ ہوتا ہے، لیکن اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پھر اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح ہر کسی کا جن دو کے درمیان جدائی ڈالنے والا جادو ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو بلا کسی وجہ ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کی بڑی اچھا رویہ اور اخلاق ہوتے ہیں۔ کس طرح معلوم ہوگا کہ سحری تفریق یعنی جدائی ڈالنے والا جادو واقع ہوا ہے؟ یہ کس طرح واقع ہو جاتا ہے؟ ایک شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فلاں خاوند بیوی یا بھائیوں یا والدین بچوں کے درمیان جدائی ڈال دے یا پارٹنروں کے درمیان جدائی ڈال دے، تو جادوگر اس سے اس خاوند کا نام، اس کے ماں کا نام پوچھتا ہے، پھر اسے اس کا کوئی کپڑا لانے کا حکم دیتا ہے۔ اگر وہ شخص اس کا کپڑا نہیں لا سکتا تو جادوگر پانی پر جادو کا عمل کر کے اسے اس کے راستے پر بہانے کا حکم دیتا ہے، یا اسے ریت دم کر کے وہاں راستے میں اسے پھینکنے کا حکم دیتا ہے، یا اس کے لیے سوئیاں وغیرہ دم کر کے یا راکھ دم کر کے اسے کہتا ہے کہ جا کے اسی راستے میں پھینک دے جہاں سے ان کا گزر ہو۔ تو اگر وہ بندہ صبح و شام کی اذکار نہیں پڑھتا اس پر جادو ہو جاتا ہے، یا پھر جادوگر کھانے پینے کی اشیاء میں کوئی چیز اس کے لیے دم کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ اسے کھلایا پلایا جائے۔ اب سحری تفریق کی مریضوں کی علاج کے بارے میں کچھ مختصر سی چیزیں ذکر کر رہا ہوں۔ مریض کے گھر کی فضا دینی بنائی جائے اور اس میں موجودہ اللہ کی نافرمانیاں اور گناہوں کے کام اس سے ختم کرے۔ مریض کے پاس جو تعویذات کڑے وغیرہ ہو انہیں نکال کر جلا دیا جائے۔ مریض سے دوران تشخیص مندرجہ ذیل سوالات پوچھی جائے۔ کیا آپ اپنی بیوی کو بدصورت نظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے گھر سے باہر راحت اور گھر کے اندر تنگی محسوس کرتے ہیں؟ کیا تم دونوں کے درمیان حقیقی سی باتوں پر اختلاف بھڑک اٹھتا ہے؟ کیا تم دونوں میں سے کوئی ایک دوران جماع بددلی اور تنگی محسوس کرتا ہے؟ کیا تمہیں کوئی خوفناک خواب آتا ہے؟ اسی طرح کی دیگر سوالات بھی مریض سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اگر سحری تفریق کی ایک یا دو علامات مریض کے اندر پائی جائے تو اس کا علاج شروع کرے۔ عامل خود وضو کر لے، مریض بھی وضو کر لے۔ اگر مریض عورت ہے تو وہ باپردہ ہو کر اس کا علاج کرے اور ان سے کہے کہ دوران علاج بے پردگی سے اجتناب کریں۔ عورت کا علاج ہمیشہ اس کے محرم کی موجودگی میں ہونا چاہیے اور عامل لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے اس کا علاج شروع کرے۔ عامل اپنا ہاتھ مریض کے سر پر رکھ لے اور ترتیل کے ساتھ اس کے کانوں میں مندرجہ ابھی بیان کر رہا ہوں ان آیتوں کا تلاوت کرے۔ سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھی جائے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 تا 164، آیت الکرسی، آیت سحر، سورۃ المؤمنین کی آخری 4 آیتیں، سورہ صافات کی ابتدائی 10 آیتیں، سورۃ الجن کی ابتدائی 9 آیتیں، سورۃ الاخلاص اور معوذتین۔ اگر ان سے کوئی تبدیلی نظر آئے تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہی علاج اپنے گھر میں جاری رکھے۔ اگر اس سے بھی حالات میں بہتری نہیں آ رہی ہے تو پھر کسی عالم دین اور تقویدار پرہیزگار عامل سے رجوع کریں۔
جو عامل بھی ہو، جو عالم بھی ہو، اور جن کی زندگی آپ کے سامنے ہو کہ ان کے عامل کی زندگی شریعت کی موافق ہے اور وہ خود باعمل ہے، با کردار ہے اور دلیر ہے، جرأت مند ہے۔ جن کے گھروں میں یہ چیز پائی جاتی ہے انہیں چاہیے بر وقت اپنا روحانی علاج کرے تاکہ تفریق کی جو نتائج ہے برے، اس سے وہ محفوظ رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔